بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، کل کے روز آیت اللہ العظمیٰ علی خامنہ ای صاحب نے اپنی کنٹری سے اور اپنی ریاست سے خطاب فرمایا، جن میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اسرائیل اور امریکہ یہ دونوں ہی جنایت گر ہیں اور یہ انسانی نسل کے قاتل ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں ہم اسرائیل اور صہیونی طاقتوں سے مذاکرہ نہیں کریں گے اور سرنگو نہیں ہوں گے، ہم ہر حال میں انہیں منہ توڑ جواب دیں گے اور ہم کسی حالت میں بھی ان سے سرنگو ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ پاسدان انقلاب کو مکمل اختیار سونپ دیا گیا کہ جس طرح سے بھی ہو سکے ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے اور ان کی ہر آنے والے عمل کا رد عمل دکھایا جائے۔ اور اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا یہ تھا کہ اسرائیل نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے ایران سے جنگ کر کے، کیونکہ ایران کی بنیادوں میں شہیدوں کا خون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی نصرت بھی شامل ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کل کے روز میٹنگ بلائی، جس میٹنگ سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی، اور اس کے بعد ٹرمپ نے میٹنگ کے اندر یہ کہا کہ اس وقت جو ہے ایرانی مکمل فضا ہمارے کنٹرول میں ہے اور ایران کو چاہیے کہ ایران ہتھیار گرا دے، یعنی ایران کو ایک دھمکی دی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر بھی ہمارے جو ہے وہ نشانے پہ ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ کہاں ہیں، اور اگر ہم انہیں ہٹ کرنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ ڈرامہ بازی ہے سامعین کرام ساری، کیونکہ اگر انہیں پتہ ہوتا تو یہ لازمی ہٹ کر چکے ہوتے، کیونکہ انہوں نے حسن نصر اللہ کی دفعہ ایسی کوئی ہمیں تھریٹ نہیں دی تھی بلکہ سیدھا ہی شہید کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی جب انہوں نے ایرانی تمام بڑے جتنے بھی سپہ پاسداران کے بڑے لوگ تھے اور سائنٹسٹ تھے، یا اس کے علاوہ جتنے فوجی سربراہ تھے، سب کو شہید کر دیا، تو اب ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو یہ صرف اور صرف ایک جو ہے وہ دھمکی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے برخلاف امریکہ نے یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ کے ساتھ ایران کوئی مذاکرات نہیں کرتا ہے تو ہم اس سے بھی سخت پیش آئیں گے، اور ہم امریکہ اور اسرائیل کی حمایت کے لیے اس وقت جو ہیں بہت سے برطانوی طیاروں کو منتقل کیا گیا ہے، اور اسرائیل کی مکمل جو ہے وہ حمایت کی جا رہی ہے اور اس کو جو ہے چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران نے امریکہ کے بہت سی فضائی اڈوں اور بہت سے ایئر ڈیفنسز کو جو ہے وہ نشانہ بنا رکھا ہے، یعنی وہ سب کے سب جو ہے ایران کے میزائلوں کی زد میں ہیں، بس جو ہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم جو ہے ایران کے اوپر اٹیک کریں گے۔ یعنی یہ امریکہ خود جنگ کے اندر شامل ہونے کے لیے ایک جو ہے نا بہانہ بنا رہا ہے اور ایک ڈرامہ کر رہا ہے کہ کسی طرح سے میں بھی اس جنگ کے اندر شامل ہو جاؤں، اور لیکن اس کا جواب جو ہے ایران نے بہت منہ توڑ دیا ہے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے یہ غلطی کی جنگ میں شامل ہونے والی، تو ہم صاف بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم مکمل خلیج فارس کو نشانے پہ رکھیں گے اور ہم مکمل خلیج فارس کو جو ہے نشانہ بنائیں گے۔ سامعین اکرام، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خلیج فارس جو ہے یہ امریکہ اور دوسری غربی کنٹریز کی شہرگ ہے، کیونکہ تمام پیٹرول یا اس کے علاوہ گیسز یا اس کے علاوہ اور بھی معدنیاتی سامان جتنا بھی جو ہے جو ایشیا سے جاتا ہے یا عرب کنٹری سے جاتا ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ اسی جگہ سے خلیج فارس سے ہو کے جاتا ہے۔ اگر صرف اور صرف ایک دن کے لیے بھی ان کی وہ پیٹرول لائنز کٹ کر دی جائیں، ان کو کٹ کر دیا جائے یا گیسز کو کٹ کر دیا جائے، تو ان کے لیے جینا اور زندگی محال ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں امریکائی اڈے کہاں پہ اور کس کنٹریز میں ہیں ہمیں سب پتہ ہے، اور وہ ہمارے سبھی زد میں بھی ہیں۔ اگر امریکہ اس میں آئے گا تو ہم فقط امریکہ کو جواب نہیں دیں گے، بلکہ جہاں بھی اس کے ہوائی اڈے ہیں ہم تمام کو نشانہ بنائیں گے، اور پھر ہم تمام جگہوں کو جو ہے وہ جوابی کارروائی کے اندر لے کے آئیں گے۔ اس کے علاوہ ایران نے آج کے حملے کے اندر جو ہے وہ ہائپرسونک میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے، جس کے اندر ایران کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ وہ میزائل ہیں جن کو نہ تو ڈسٹروائے کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی روکا جا سکتا ہے، اور ان کا اٹیک جو ہے وہ بالکل واضح ہے اور یہ لازمی اپنے ہدف پہ پہنچتے ہیں۔ اور اب تک کی جو نیوز ہمیں مل رہی ہیں وہ یہ ہے
کہ بہت بھی کامیاب حملہ ہوا ہے. آج تک کے جو بھی 4 دن کے اندر جو بھی حملے کیے گئے سب سے خطرناک حملہ یہی تھا جو کہ ایران کی جانب سے ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے اس وقت جو اسرائیل نے مکمل پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی بھی میڈیا کا بندہ نہ ویڈیو بنا کے شیئر کر سکتا ہے، نہ کوئی اس طرح کی نیوز دے سکتا ہے. نیوز فقط وہی ہوگی جو ہماری کنٹری اور ہماری مملکت خود دے گی، ہماری ریاست خود دے گی. یعنی جو چاہیں گے وہ بیان کریں گے. اب جو ہے حقیقت کا صحیح طور پہ مل پانا بہت ہی مشکل ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے اس میٹنگ کے اندر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہم ایران کو نیوکلیر پاور بننے سے روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور اگر ہمیں اس حد سے تجاوز کرنا پڑا تو ہم تجاوز بھی کریں گے. سامعین کرام، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہ آپ کو بات اور یہ کہانی بالکل سلجھی ہوئی اور بالکل آسانی سے سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ سب کی سب کھیل جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ کسی طرح سے ایران کو نیوکلیئر پاور بننے سے روکا جائے اور اسے یورینیم کو جمع کرنے سے روکا جا سکے. یعنی سب کی سب کھیل شروع سے ایک ہی بات کے اوپر منڈلا رہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ کرے یہ نہ کرے. آخر ان کو اتنا بڑا ایران سے خطرہ ہے کیوں؟ دوسری کنٹریز کے پاس بھی تو ہے. اب یہی بات کریں تو اسرائیل کے پاس بھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو 1990 کی دہائی میں جو ہے اسرائیل کو وارن کیا گیا تھا کہ اس کے پاس جو میزائل ہیں ان کو ڈسٹرائے کرے اور ان کو ختم کرے، اور اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ نیوکلیر پاور بنے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بنا بیٹھا ہے. اب اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن ایران کی طرف بھاگ رہے ہیں. تو آخر ان کو کوئی نہ کوئی ایران سے جو ہے وہ مسئلہ ہے، اور ایران سے انہیں کوئی نہ کوئی خطرہ ضرور ہے. امریکہ نے جو ہے بالکل صاف صاف اس وقت جو اعلان کر دیا اسرائیل کی حمایت کا، اور اسی طرح سے روس نے بھی بالکل صاف صاف ایران کی حمایت کا اعلان کر دیا. اور روس کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایران کی بالکل اسی طرح سے حمایت کریں گے جیسے کہ ہم جو ہے غزہ کی حمایت کے لیے ہر وقت ساتھ کھڑے تھے، ہم جو ہے ایران کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ہم ایران کی حمایت ضرور کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام امریکی اور یہ تمام ٹرمپ نے جو باتیں کی ان کا جواب جو ہے سپہ پاسداران کی جانب سے دیا گیا، اور وہ یہ جواب تھا کہ اگر اس امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، اور مذاکرات میں یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی یورینیم کو جمع کرنے سے باز آ جائیں اور ہمیں یہ جمع نہیں کرنی چاہیے، تو ہم اس کو صاف صاف بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایسی چیز کے اوپر قطعاً مذاکرات نہیں کریں گے اور ہمیں یہ مذاکرات منظور نہیں ہیں. ہم اپنی کنٹری کے لیے، اپنی ریاست کے لیے اس کو لازم سمجھتے ہیں، اور ہماری حفاظت کے لیے یہ چیز ضروری ہے، تو ہم اسے لازمی جمع کریں گے. ہمیں اس چیز کے اوپر کوئی مذاکرات نہیں چاہیے. اور اس سے پہلے بھی ایرانی سپریم لیڈر نے بھی اس کا جواب دے دیا تھا کہ ہم کبھی بھی اس بات پہ مذاکرات نہیں کریں گے، کیونکہ کتنی نیوکلیر پاور ہمیں بننا چاہیے اور کس قدر ہمیں یورینیم جمع کرنی چاہیے یہ ہماری ریاست فیصلہ کرے گی. یہ ہماری ریاست کے لیے کوئی اور کنٹری فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتی ہے، کیونکہ جب وہ خود نیوکلیر پاور ہیں تو پہلے اپنے نیوکلیر ہتھیاروں کو ڈسٹرائے کریں اور پھر ہمیں کہنے کے حقدار ہیں. لیکن جب کہ وہ خود رکھتے ہیں تو انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری کنٹریز کو بتائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ کو کیا نہیں کرنا ہے. سامعین کرام، اب تک کی یہی نیوز تھی، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ نیوز میں. اسی طرح کی حقیقی نیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. والسلام.